चलो, I will check the clarity of the voice. हाँ, is it audible? Is it audible now? हाँ, आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So I think you are the only one who is available there, huh? Yes, sir. Okay. So let me give you a brief introduction about hospitality, okay? Yes, sir. So what do you understand by hospitality? Since you have studied hospitality in your second semester, can you tell me what do you understand by the term hospitality? हॉस्पिटैलिटी से आप क्या समझते हैं, क्या होती है हॉस्पिटैलिटी? हॉस्पिटैलिटी means actually the relation between a guest and a host. The relationship between a guest and a host. That is what hospitality means. So in tourism, the better this relation is, the better the industry will flourish. तो इसमें जो फोकस होता है वो ये होता है कि हम इस जो गेस्ट और होस्ट के दरमियान जो रिलेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, और जितनी वो रिलेशन बेहतर हो उतना टूरिज़्म डेवलप हो जाएगा, क्योंकि उतनी सेटिस्फैक्शन रहेगी। इसमें जो गेस्ट हैं वो आपका टूरिस्ट है, जो होस्ट हैं वो चाहे वो टूर ऑपरेटर हो, ट्रैवल एजेंट हो, होटेलियर हो, गेस्ट हाउस ऑनर हो, हाउस बोट ऑनर हो। तो इसी रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बाज़ाबिता एक प्रोफेशनल कोर्स पढ़ाया जाता है, जिसमें कि क्या क्या किया जाए, कैसे किया जाए ताकि ये रिलेशन बेटर हो. So that is actually what hospitality means. So now when we talk about hospitality, जैसे आपने पढ़ा होगा सेकेंड सेमेस्टर में कि कैसे इस इंडस्ट्री का जो की एवोल्यूशन जो है वो कैसे हुई, कि मतलब सदियों पहले ये इंडस्ट्री जो है कैसे ग्रेजुअली डेवलप हो गई, क्योंकि एक वक्त था जब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था होटल का, इवन जो डिक्शनरी में ये टर्म ही नहीं होती थी होटल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ हो गया कि
یہ انڈسٹری آہستہ 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 سے ڈیولپ ہو گئی. یہ انڈسٹری آہستہ آہستہ سے ڈیولپ ہو گئی اور یہ اس وقت سے جب یہ سٹارٹ ہو گئی، جب جو ٹریڈ روٹس ہوا کرتے تھے پہلے، when we talk about the time centuries back جہاں پہ یہ کانسیپٹ ہوا، I will talk about یورپ. تو وہاں سے ایک ٹریڈ روٹ ہوتا تھا جہاں سے ٹریڈرز ٹریول کرتے تھے، کیونکہ ارلیئر ٹائمز میں جو ٹریول ہوتا تھا وہ زیادہ تر یا تو ٹریڈ موٹیویشن کی وجہ سے ہوتا تھا یا کوئی ریلیجس موٹیویشن ہوتی تھی جس میں وہ پلگرمیج ہوتی تھی. جیسے مسلمس مکہ شریف جاتے تھے حج کے لیے، تو اس کے لیے وہ ٹریول کرتے تھے، یا تجارت کے لیے لوگ جاتے تھے، اپنا جو ان کے پاس سرپلس کراپ ہوتا تھا، کوئی چیز ہوتا تھا، اس کو بیچنے کے لیے کسی دوسری جگہ جاتے تھے. تو وہ وجہ ہوتی تھی عام طور پر لوگوں کو ٹریول کرنے کی. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج ہو گیا، مطلب پھر آہستہ آہستہ سے جو موٹیویشنس ہیں ٹریول کی وہ الگ الگ بن گئی. جیسے کہ اب آج کل آپ دیکھیے لوگ ایڈونچر کے لیے ٹریول کرتے ہیں، لیشر کے لیے ٹریول کرتے ہیں، باقی چیزوں کے لیے ٹریول ایجوکیشن کے لیے ٹریول کرتے ہیں. تو لیکن اس ٹائم جب یہ ٹریول موٹیویشن ٹریڈ ہوتی تھی تو کچھ ٹریڈ روٹس تھے، کیونکہ اس وقت ایسی فیسلٹیز نہیں تھی جو آج کل ہے. میکینیکل مینز آف ٹرانسپورٹیشن بھی اویلیبل نہیں تھے، نہ ایروپلینس تھے، نہ ریلویز تھے، نہ ہی کارز کوئی تھی. نہیں. تو اس وقت یہ کافی مشکل ہوتا تھا ٹریول کرنا، کیونکہ یا تو بائی فٹ لوگ ٹریول کرتے تھے یا ان کے پاس اینیملز ہوتے تھے جیسے ہارسز، بلاک کارٹس، کیملز، ان کا یوز کرتے تھے ٹریول کے لیے. اور دیٹ از وائی جو ٹریول ورڈ ہے اس کو لیا گیا ہے لیٹن ورڈ ٹریول سے، جس کا مطلب ہے ہارڈ شپ. کیونکہ ٹریول کے دوران مشکلات پیش آتے تھے ان دنوں. It was very hard to travel because there were no facilities as you have today. If you are traveling today, you have lot of facilities, you have comfortable means of transport, you have luxurious accommodations available, but that time it was not the case. اس وقت ہوٹل کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ٹریولر جو ہوتا تھا، یہ ٹریڈر، یہ اپنی ضرورت کی چیزیں ساتھ ہی رکھتا تھا. سپوز اس کو پتہ تھی رات مجھے کہیں پہ بسر کرنی ہے، تو یہ ایک ٹینٹ جیسا رکھتا تھا ساتھ. اس میں پھر وہ کھانے پینے کے لیے جیسے اسٹو یا کچھ چیزیں کھانے پینے کی وہ ساتھ رکھتا تھا، پھر وہاں پہ وہ بناتا تھا وہ کھانے Yes, sir. کے ارینجمنٹ. تو اسی وقت ایک شخص کو آئیڈیا آیا جس کا وہاں پہ گھر تھا، مطلب اس روٹ پہ جو لوگ رہتے تھے، جو اس ٹریڈ روٹ پر رہتے تھے، تو اس میں سے ایک گھر والے کو ایک آئیڈیا آیا، کیونکہ وہ دیکھتا تھا ان ٹریڈرز کو وہاں سے گزرتے ہوئے. وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ یہ کیسے پرابلمس فیس کرتے ہیں جب وہ ٹریول کرتے ہیں. تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ان ٹریڈرز کو انوائٹ کروں کہ آپ میرے گھر پہ رکو، کیونکہ میرے پاس تو کمرہ ہے ہی، بستر بھی ہے، اور کچن میں ہم بناتے ہی ہے کھانا، یہ بھی کھائے گا. تو اس نے Yes, sir. کیا اس نے کیا کیا، اس نے ٹریڈر کو بتایا، ایک پارٹی کو بولا کہ بھائی صاحب یہاں پہ ہمارا گھر ہے، آپ یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں، آپ کو اپنا ٹینٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جس ٹریڈر کو اس نے کہا وہ بڑا خوش ہوا اس آفر سے، کیونکہ اس کو بھی اب پریشانی سے بچ گیا. ٹینٹ بچھانا، پھر پکانا، پھر ٹھنڈ تھی یا بارش تھی اس میں وہ چیزیں کرنا، تو وہ آرام سے وہاں پہ رہ گیا، کھانا پینا کھایا، رات کو اچھی طرح آرام کیا. اور صبح جب وہ نکلا وہاں سے، تو آپ امیجن کر لو کہ وہ کیا کرے گا نکلتے سمے. نکلتے سمے وہ کیا کرے گا گھر والوں کو جنہوں نے اس کو شیلٹر دیا، رات کو کھانا پینا دیا، کیا کرے گا وہ؟
सो नेचुरली कॉमन सेंस से बोलेगी कि वो उनको काफ़ी शुक्रिया करेगा। और क्योंकि ट्रेडर कुछ ना कुछ लेके जाते थे, चाहे किसी के पास दाल थी, किसी के पास खाने का तेल था, किसी के पास कॉटन था, किसी के पास और कुछ चीज़ था, क्योंकि जिसमें वो ट्रेड करते थे। तो उन दिनों करेंसी नहीं होती थी जैसे आजकल पैसा होता था, उन दिनों बार्टर सिस्टम ही ज़्यादा चलता था, चीज़ें ही होती थी। तो उसके पास जो भी चीज़ था, सपोज वो पल्सेस दाल का ट्रेडर था, तो वो कुछ दाल उठाएगा और वो इनके घर में छोड़ेगा, बोला आप ये रख लीजिए, खुशी से, अपनी खुशी से वो देगा उनको, क्योंकि उसको पता है मुझे काफ़ी आराम पहुंचा और अगली बार मुझे यहाँ पे फिर मैं आ सकता हूँ। तो वो उनको अपनी तरफ से कुछ बेनिफिट देता है, अच्छा बेनिफिट। तो उस घर वाले को वो बेनिफिट जब मिला, उसको भी फ़ायदा आया, उसको वो चीज़ मिल गया। तो अब उस घर वाले ने इस ट्रेडर को बोला, जो आपके बाकी ट्रेडर्स हैं साथी, उनको भी आप बोलना ये चीज़ कि वो भी मेरे पास रुक सकते हैं। तो इसलिए उसने अपने जो घर के बाहर लिख के रखा IN इन, मतलब एक निशाना रखा जो बाकी ट्रेडर्स को लगेगा कि यहाँ हम अंदर जा सकते हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ का आगाज़ हुआ। IN फिर बाद में INN बन गया, जो इन का एक किस्म का होटल होता है। तो इस तरीके से होटल इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ तब, जो वहाँ से स्टार्ट हुआ और आहिस्ता आहिस्ता से वो आज के 5 स्टार डिलक्स होटल तक पहुँच गया, जो एक बहुत बड़ा होटल होता है, जिसमें इनफैक्ट बड़े होटल्स में हज़ारों रूम्स होते हैं, हर टाइप की फैसिलिटी होती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल्स, इनफैक्ट होटल्स में थिएटर्स होते हैं, अपने कॉन्फ्रेंस सेंटर्स होते हैं, मल्टीपल टाइप्स के रेस्टोरेंट्स होते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं आजकल के जो बड़े होटल्स हैं, और उनमें हज़ारों एम्प्लॉइज़ जो प्रोफेशनल्स होते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जिन्होंने प्रोफेशनली पढ़ी होती है, वो वहाँ पे काम करते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, जैसे कि फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट होता है, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट होता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट अलग से होता है, मेंटेनेंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। तो उसके अलावा भी कभी एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होटल में होते हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम करते हैं, जो डे टू डे फंक्शंस उनको परफॉर्म करनी है। तो वहाँ तक ये इवॉल्व हो गया ये इंडस्ट्री। So this is actually how it started long back, and how it is being in the world today. आजकल कैसे है ये इंडस्ट्री। तो इस दौरान ये ऑब्जर्वेशंस की गई कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी डिमांड्स आते हैं, क्योंकि डिमांड्स कैसे आती हैं, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बढ़ता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी उस इन की, तो उस घर वाले ने जिसने पहली बार ये कॉन्सेप्ट जिसके माइंड में आया और उसने ये कारोबार स्टार्ट किया, और बाद में और ट्रेडर्स उसके घर आते रहे और वो भी अपनी अपनी चीज़ें वहाँ पे उसको देते रहे, और इस घर वाले के पास अब मुख्तलिफ सामान रहता था, दाल भी, चावल भी, किसी के पास पोटैटोज होते थे, आलू, वो छोड़ता था, किसी के पास मस्टर्ड ऑयल वो छोड़ता था, किसी के पास और कोई चीज़। तो इस घर वाले के पास सरप्लस रहता था हर किसी चीज़ का, मतलब ये एक किस्म का अमीर घर बन गया वहाँ पे। और जब बाकी नेबर्स ने ये चीज़ देखा, उन्होंने सोचा कि ये क्या काम करने लगा है जिससे इसको इतनी प्रॉस्पेरिटी हो गई। तो दे ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग दैट। उन्होंने भी अपने घरों के बाहर INN लिखना शुरू किया, ताकि हमारे घर भी ट्रेडर्स रहे। और फिर जब उनके घर में भी INN लिखा, तो फिर इसने अपने INN के सामने अपना नाम लिखा। सपोज उसका नाम था जोसेफ, इसने लिखा जोसेफ इन। दूसरे का नाम था पीटर, उसने INN के पहले जोड़ा पीटर इन।
تو اسی طریقے سے پھر اب انہوں نے آپس میں مطلب ان کا ایک کمپٹیشن ہو گیا. اب ہر کوئی چاہتا تھا کہ ٹریڈر میرے ہی گھر میں رہے, اور انہوں نے ٹریڈرز کو سپوز کسی نے تھوڑا سا اور فیسلٹی ایڈ کی, جیسے اینیمل ہوتا تھا ان کے ساتھ, ہارس یا آکس یا کچھ, تو اس کے لیے بھی کسی نے فیسلٹی رکھی, اس کے اینیمل کے کھانے کے لیے, اینیمل کے لیے بھی شیلٹر بنایا تاکہ وہ بھی کمفرٹیبلی رہ سکے رات کو. تو اب ایسی ایسی چیزیں, یا کسی نے بیڈنگ تھوڑی کمفرٹیبل رکھی, کسی نے کھانے پینے میں تھوڑا سا زیادہ مطلب چوائس پرووائڈ کی, کسٹمر گیسٹ کے لیے تھوڑا سا بیٹر کھانے پینے کے ارینجمنٹس رکھے. تو دن بہ دن ہر کوئی کچھ نہ کچھ فیسلٹی ایڈ کرتا گیا, اور یہی فیسلٹیز ایڈ کرتے 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 یہ کانسیپٹ آج کل کے 5 اسٹار ڈیلیکس ہوٹل تک پہنچ گیا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ آر یو ایبل ٹو Yes, sir. انڈرسٹینڈ؟ اوکے. Yes, تو sir. اس طریقے سے یہ انڈسٹری آہستہ 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 سے ڈیولپ ہو گئی. اور مین جو مقصد تھا, جو سکسیسفل ان اس وقت بھی رہا, جہاں پہ زیادہ ٹریڈرز پریفر کرتے تھے رہنا, وہ گھر تھا جہاں پہ ایک ٹریڈر کی ریلیشن اس گھر والے کے ساتھ اچھی تھی. کیونکہ جو سیٹسفیکشن آتی ہے وہ تب آتی ہے جب ریلیشن بیٹر ہو. سپوز اگر کوئی گھر والا غصے میں بات کرتا ٹریڈر کے ساتھ, اس کو کیا وہ ٹریڈر دوبارہ اس میں پریفر کرتا آنا؟ وہ وہاں پہ جاتا جہاں پہ بیہیویئر اچھا ہو گھر والے کا. تو لہذا جو ریلیشن ہے, جتنی ریلیشن بیٹر ہو گئی تو اتنی وہ جو گیسٹ کا آنا ہے وہ بڑھ گیا, اتنا اس کو بزنس آتا گیا. تو وہ چیز مین ہے ہاسپٹیلٹی کا مقصد, ٹو امپروو دا ریلیشن شپ بٹوین دا گیسٹ اینڈ دا ہوسٹ. ناؤ what all is done in order to improve this relation is hospitality. For example, we talk about hotel industry. جیسے میں نے ابھی ڈپارٹمنٹس کی بات کی. فرنٹ آفس, فرنٹ آفس از the department which is responsible for receiving the guest. جب ہوٹل میں گیسٹ آتا ہے تو اس گیسٹ کو ریسپشن پہ کیسے ریسیو کیا جائے, کیسے اس کو ویلکم کیا جائے, کیسے پھر اس کا جو کیونکہ اس وقت وہ فارمیلٹی ہوتی ہے گیسٹ رجسٹریشن فارم یا باقی چیزیں, کیسے اس کو روم ایلوکیٹ کیا جائے, کیسے اس کی بات سنی جائے. تو یہ سارا جو پروسیجر ہے یہ فرنٹ آفس ڈپارٹمنٹ یہ ریسپانسبلٹی ڈسچارج کرتا ہے. So that is actually the job of the front office department. تو اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں, جتنی وہ بیٹر طریقے سے اس کام کو انجام دیں گے, اتنا بہتر ہوگا, اتنا بیٹر ہوگا یہ ہاسپٹیلٹی, رائٹ. So that Yes, is sir. actually the main objective of hospitality industry, to strengthen, to improve the relation, to make it more comfortable for the tourists. So that is how this industry operates. تو جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا اس میں آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو یو کین آسک اینی تھنگ. تو اس میں آپ ایک چیز کرنا, جو آپ نے آج انڈرسٹینڈ کیا آج کے ٹاپک سے, تو اس کے بیسس پہ تھوڑا سا آپ اپنی ورڈز میں لکھنے کی کوشش کرنا. یو ول رائٹ اٹ ان یور اون ورڈز, وٹ ایور یو ہیو انڈرسٹوڈ فرام ٹوڈیز ٹاپک, ٹرائی ٹو رائٹ اٹ ان یور اون ورڈز کہ وٹ از مینٹ بائی ہاسپٹل. جو بھی آپ نے آج انڈرسٹینڈ کیا آج کے ٹاپک سے, تو اس کو اپنے ورڈز میں آپ لکھنا ہے, ٹھیک ہے. سو
in the next session inshallah you can show that to me what you have written. اس میں ہم کو وہ اسکرین شیئر جیسے میں نے کل آپ کو دکھایا تو اس فنکشن Yes, کے sir. تھرو پھر آپ مجھے وہ دکھا بھی سکتے ہیں. Got it? Okay. So with this we are concluding the session.